بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم سورہ بقرہ پر ہیں اور 130 آیات ہوئی ہیں. ایک سو 134 سے ہم پڑھیں گے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت. یہ ایک جماعت ہے قد خلت تحقیق گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے، عما کانوا یعملون اس کے بارے میں جو تھے وہ عمل کرتے. اب یہودی اور نصرانی عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم جو چاہیں کرتے رہیں، ہمارے باپ دادا پردادا سب نبیوں میں سے گزرے ہیں، تو ہماری تو بخشش ہونی ہی ہونی ہے. ہم نبوت کے گھرانے کے لوگ ہیں، ہمارے لیے تو جنت ہی ہے. جیسے آج کل کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلق تو سید گھرانے سے، ہم کچھ بھی کرتے ہیں جنت ہی ہے. یا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں کے بیچ ہیں، فلاں کے مرید ہیں، ہم کچھ بھی کریں ہم جنت ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا کر برابر کروا دیا کہ یہ جماعت تھی. اس کا تذکرہ ہو رہا تھا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام. ایک جماعت تھی جو گزر چکی. لہا ما کسبت ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے جو تم کماؤ. کسب کمائی کو کہتے ہیں. کاروبار میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کسب حلال سنا ہوتا ہے. کسب حلال حلال روزی کو کہا جاتا ہے. کسب اس روزی کو کہا جاتا ہے جسے انسان اپنے ہاتھ سے محنت کر کر کماتا ہے، اسے کسب کہتے ہیں. مثلا آپ کے سامنے کھانا آ گیا، کسی نے بھجوا دیا، اب کھانا تو آپ نے کھا لیا لیکن یہ آپ نے خود نہیں کمایا تھا، کسی اور نے کمایا، آپ کو بھیجا، یا آپ کی دعوت کی تو آپ نے کھا لیا. ایک کھانا وہ ہے کہ آپ نے محنت کی کاروبار میں یا ملازمت میں یا فیکٹری میں یا کارخانے میں. اب آپ کو تنخواہ ملتی ہے، اجرت ملتی ہے، اب آپ اس اجرت سے کھانا لے کر آتے ہیں. یہ جو کھانا کھائیں گے یہ کسب ہے، یہ آپ کے ہاتھ کی کمائی ہے. تو سب سے بہترین کمائی بھی ہاتھ کی کمائی ہے دنیاوی طور پر. سب سے بہترین کھانا فاسٹ فوڈ کھانے یا چکن اور روغن کھانے یہ بہترین نہیں ہے. سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو آپ اپنے ہاتھ کی کمائی کا کھاتے ہیں. تو کسب ہاتھ کی کمائی کو کہتے ہیں، یعنی وہ کھانا جس میں آپ کا کردار شامل ہے. تو اعمال بھی آپ کو اجر و ثواب اسی کا ملے گا جس میں آپ کا کردار شامل ہے. اگر آپ کا کردار نہیں ہے، آپ نے زندگی میں قرآن نہیں پڑھا، اللہ کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا، نمازیں نہیں پڑھی، ہمارے مرنے کے بعد بھی 1000 قرآن پڑھ کے بھی میں بخشے گا تو کوئی فائدہ نہیں. اب وہ تو یہ سسٹم ہی نہیں ہے اسلام میں. ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی. اور ایک نقطہ اور بھی یہاں سمجھنے والا ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ہم ان کے بارے میں بحثیں کرتے رہتے ہیں کہ جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، یہ اچھا تھا، برا تھا. ہمیں بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہاں وہ لوگ جن کے بارے میں گارنٹی موجود ہے، مثلا انبیاء ہیں، سارے کے سارے جنتی ہیں. صحابہ ہیں، سارے کے سارے جنتی ہیں. اسی طرح بعض کفار ہیں جن کے نام لے کر بتایا گیا، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، حامان ہے، شداد ہے. یہ جہنمی ہیں. جن کے بارے میں نام لے کر وضاحت آ گئی وہ جہنمی ہیں
جن کے بارے میں وضاحت آ گئی وہ جنتی ہے، جن کے بارے میں ہمارے پاس وضاحت نہیں ہے ہم اس بحث میں نہ پڑیں کہ یہ جنتی ہے جہنمی ہے۔ ہم جس کو پسند کرتے ہیں اس کو جنتی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے ہم برا سمجھتے ہیں اسے جہنمی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں بھی ہمیں اس آیت کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ گزر چکے، جو اعمال انہوں نے کیے انہوں نے پا لیے، ہم اپنے اعمال کا بدلہ پائیں گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح کسی کا حسب اور نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں تو خاندان کی وجہ سے ہم آگے نہیں جا سکتے۔ ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے پایا۔ اگر کوئی نبوت کے خاندان کا بھی ہے تو وہ بھی آگے نہیں جا سکتا، آگے جانے کے لیے صرف اعمال کی ضرورت ہے۔ یہی آیت اس پارے کی سب سے آخری آیت ہے، ریپیٹ ہوئی ہے وہاں دوبارہ دہرائی ہے۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے، کونوا، ہو جاؤ تم، ہودن او نصارا، یہودی یا عیسائی، تہتدوا، تو راہ پاؤ گے۔ کل، کہہ دیجئے، بلکہ پیروی کرو، پیروی کرتے ہیں ہم ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیم علیہ السلام کی جو حنیف تھے، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکوں سے۔ اب ہر گروہ ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہدایت ہمارے پاس ہے۔ قرآن نے یہ اصول بیان کیا ہے، فَمَا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ یہ کہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہم جس حال میں ہیں وہی ٹھیک ہے۔ یہودی اور عیسائی بھی یہی سمجھتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، تہتدوا، تو تم ہدایت پر رہو۔ آج ہمارے ہاں بھی جو جس نظریے پر قائم ہے نا، وہ اپنی اولاد کو وہی وصیت کر رہا ہوتا ہے کہ اسی پر قائم رہنا، اس نظریے کو نہیں چھوڑنا۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، جہاں ہماری بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہو ہماری بات کو چھوڑ دینا۔ یہ تربیت دینے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کی رائے کیا ہوتی ہے کہ جس مسلک، عقیدے، نظریے، طریقے پر ہیں بس اسی پر چلتے رہے گا۔ ہر گروہ اپنے آپ کو حقیقت سمجھتا ہے۔ تو یہودی اور عیسائی بھی یہی کہتے تھے کہ یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ پھر ہدایت پر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا قل بل ملت ابراہیم، بلکہ ملت ابراہیم، ملت ابراہیم کیا تھی؟ توحید، توحید کے بارے میں ملت ابراہیمی توحید بارے میں ہے، اور ہر پیغمبر کی دعوت کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا۔ مسائل میں اختلاف تھا امتوں میں، عقائد میں اختلاف نہیں تھا، عقائد توحید میں اختلاف نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کے حدیث ہے کہ ہم انبیاء اللہ کے بھائی ہیں۔ اللہ کے بھائی وہ بھائی ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہوتا ہے، ماں جدا ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں سکا بھائی، ماں بھی ایک ہو یا باپ ایک ہو تو ہم کہتے ہیں یہ سکا بھائی۔ عربی میں یہ نہیں ہے، عربی میں 3 قسم کے بھائی ہیں، اللتی بھائی، اخواتی بھائی اور عینی بھائی۔ اللتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہوتا ہے، مائیں جدا ہوتی ہے، اور عینی بھائی وہ ہوتے ہیں کہ مائیں ایک ہوتی ہیں، باپ جدا ہوتے ہیں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ماں ہے تو باپ الگ الگ، اسے عینی بھائی۔ اور اخواتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کے ماں اور باپ ہیں۔ عربی گرامر کے اندر، عربی زبان کے اندر بڑی فصاحت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مانا کہ ہم انبیاء اللتی بھائی ہیں، مطلب اگر ایک باپ کی 2 بیویاں ہوں، ایک مرد کی 2 بیویاں ہوں، دونوں بیویوں سے اولادیں ہوں، آپ دیکھیں گے کہ دونوں اولادوں کی تربیت الگ الگ ہوتی ہے۔ ایک شوہر کی 2 بیویاں ہوں، دونوں کے بچے ہوں تو دونوں کی عادتیں الگ ہوتی ہیں۔ کیوں الگ ہوتی ہیں؟ کیونکہ مائیں تربیت کرتی ہیں۔ جو تربیت باپ تو ایک ہی ہے لیکن تربیت کون کرتا ہے؟ ماں۔ ماں کی تربیت میں فرق ہوتا ہے، نسل ایک ہی ہے۔ اسی طرح انبیاء اللتی بھائی ہیں، دین ہے کہ بنیاد توحید ہے، سب کی مسائل میں اختلاف ہے تمام نبیوں کے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کچھ اور تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ اور تھی، ہماری کچھ اور ہے۔
اب مختلف شریعتیں ہیں، طریقے مختلف ہیں، بنیاد ہے کہ بنیاد کیا ہے؟ ملت ابراہیم، توحید باری تعالیٰ۔ بل ملت ابراہیم، ابراہیم کون تھے؟ حنیفہ، ایک حنیف، ایک حنفی، جو ہمارے امام اور مسلک کا نام ہے۔ یہ حنفی نہیں ہے، یہ حنیف ہے۔ حنیف کہتے ہیں، اسے اردو میں ہم ترجمہ کریں نا، بالکل یکسو ہو کر سب کو چھوڑ دیا، بس آپ کا بن گیا، اسے کہتے ہیں حنیف۔ سارے تعلقات توڑ دیے، صرف ایک ہستی کا بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا۔ بل ملت ابراہیم، ملت ابراہیمی پر حنیفہ، جو حنیف تھے۔ وما كان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، ان کے عقیدے کے اندر کوئی لچک نہیں تھی، کوئی کمپرومائز نہیں تھا۔ اور یہی ہمیں بنیادی عقیدہ دیا گیا ہے کہ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او غرقت، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے قتل کر دیے جاؤ چاہے جلا دیے جاؤ، شرک معاف نہیں ہوگا۔ کفر جو ہے، کفر اور شرک میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نحل میں اس بات کی اجازت دی کہ اگر کسی شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے، فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من کرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے لیکن وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ اگر گن پوائنٹ میں سے کفر کروایا جا رہا ہے لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو اسے گناہ نہیں ہو۔ کفر کرنے کی رخصت ہے جان بچانے کے لیے، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، لیکن شرک کرنے کی کوئی رخصت نہیں۔ میں کہ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او غرقت، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے قتل کر دی جاؤ چاہے جلا دی جاؤ۔ تو شرک اور کفر میں سے بڑا گناہ کون سا ہوگا؟ شرک۔ اب کافر جو ہیں وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، ایک شخص اللہ کو مان کر پھر اللہ کا شریک ٹھہرائے تو یہ زیادہ بڑا مشکل۔ قولوا آمنا، کہو تم ہم ایمان لائے باللہ، اللہ پر، وما انزل، اور اس پر جو نازل کیا، الینا، ہماری طرف، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف، وما اوتي، اور جو دیے گئے، موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اوتي النبیون، وما اوتي النبیون، اور جو دیے گئے انبیاء، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ آپ کہہ دیجیے کہ ہم ان تمام کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولادیں، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء پہ، یعنی اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم سب پر ایمان لاتے۔ ہم نے پڑھا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کیا، لیکن اللہ کے اس حکم پر ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، تمام کتابوں پر، تمام صحیفوں پر۔ اب مشہور کتابیں جو چار ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اب یہاں تذکرہ ہے اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی کتابوں پر تذکرہ نہیں ہے۔ انہیں کیا دیا گیا تھا؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات۔ تو جو بھی کچھ اللہ نے نازل کیا ہم سب پر ایمان لاتے، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے۔ اصل میں کسی ایک چیز کا انکار اللہ کی شریعت کا انکار ہے۔ لیکن اگر ایک شخص قرآن مجید کی 114 میں سے 113 صورتوں کو مانے اور ایک صورت کا انکار کر دے، لیکن میں ایک کو نہیں مانتا، ایک صورت کا انکار بھی قرآن کا انکار ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل یہ نازل کی، ہم کہیں ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، تورات کو نہیں مانتے، ہم انجیل کو نہیں مانتے، ہم زبور کو نہیں مانتے، ایسا شخص بھی مسلمان نہیں کہہ رہا ہے۔ جو اللہ نے نازل کی تھی ہم اسے مانتے ہیں، جو تحریف شدہ اسے تو ماننے کا قائل نہیں ہے۔
کیا کہا گیا؟ وما انزل، جو نازل کیا، جو نازل کیا اسے مانتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا لا نفرق بین احد منہم، نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے، ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، کیونکہ یہ سب اللہ کی طرف سے۔ ہم رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ رسولوں میں بھی فرق نہیں کرتے، ایمان کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں عمل کے اعتبار سے ہمارے لیے محمد رسول اللہ کو نمونہ بنایا اور قرآن مجید کو ہمارے لیے احکامات کی کتاب بنایا۔ عمل کے اعتبار سے ہمیں یہ بھی، ایمان کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، قرآن میں بھی اور تورات میں بھی دونوں کو ایک ہی طرح مانتے ہیں، زبور اور انجیل اور قرآن کو ایک ہی طرح مانتے ہیں کہ جیسے اللہ نے قرآن نازل کیا ویسے ہی اللہ نے وہ کتابیں نازل کی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار، ہم اللہ کے ہی فرما بردار اطاعت گزار۔ فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لائے، بِمِثْلِ، ساتھ اس چیز کے جو ما آمنتم، جو ایمان لائے ہو تم، بھی جس کے ساتھ، فقد اہتدوا، تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اعراض کریں، فَإِنَّمَا هُمْ، تو وہی ہیں، فی شقاق، مخالفت میں، فی شقاق، مخالفت میں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ضرور کفایت کرے گا آپ کو ان سے اللہ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ضرور کفایت کرے گا آپ کو ان سے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو مثال بنا دیا، ایک گروہ کو مثال بنایا۔ یہ وہی گروہ ہے جس کے متعلق ہم کل پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، ایمان لانے سے پہلے صحابہ کا جو حال تھا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن جب اللہ نے انہیں ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ایمان کو مثالی بنا فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یا آنے والے لوگ ہوں، یا بنی اسرائیل ہوں، کوئی بھی ہو، اہل کتاب ہو، جس کا ایمان بھی صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت پر ہوگا۔ اللہ نے معیار بنا دیا، صحابہ کو اللہ نے معیار بنا دیا۔ آج ہمارے یہاں صحابہ کی تنقید کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے نہیں جی وہ ایسے تھے، انہوں نے دین چھوڑ دیا تھا، مرتد ہو گئے تھے، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آپ یہودیوں سے پوچھیں نا آج کہ سب سے اچھے یہودی کون تھے، وہ کہتے ہیں سب سے اچھے یہودی وہ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ عیسائیوں سے پوچھیں سب سے اچھے عیسائی کون تھے، وہ کہتے ہیں وہ عیسائی سب سے اچھے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اور مسلمان آج یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بدترین مسلمان وہ تھے جو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ زیادتی ہے نا، اللہ نے ان کے ایمان کی مثال بنایا کہ جیسا ایمان ان کا تھا، صحابہ کی طرح ایمان تھا، فقط اہتدوا، پھر ہدایت کرو۔ بہت سارے فتنے خود ہی ختم ہو جائیں، صحابہ مقلد نہیں تھے، صحابہ کسی امام کی تقلید نہیں کیا کرتے تھے۔ کوئی امام تھا صحابہ کے بعد، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اللہ کی رحمت ہوں ان اماموں پر، 80 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، صحابہ کا دور تو اختتام پر تھا، 80 ہجری میں امام حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہوتے ہیں، تو صحابہ کے ایمان کو اللہ نے مثالی ایمان بنایا۔ صحابہ کے دور میں کوئی فقہ نہیں تھی، صحابہ کے دور میں کیا تھا؟ دین، قرآن اور حدیث۔ تو آج اسی کو مانو گے تو ہدایت کرو۔ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، ایک صحابی نے اپنی لوڈی کو تھپڑ مارا اور پریشان ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ آپ نے اسے صرف 2 سوال کیے، صرف 2 سوال پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، آسمانوں میں۔ پوچھا کہ میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ 2 عقیدے جس بندے میں ہونا، اس کے ایمان کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہاں ہے؟ فی السماء، آسمانوں میں۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ ہر جگہ ہے۔
آج ہمیں بچپن سے یہ عقیدہ پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ ہر جگہ، مسجد میں اللہ ہے، مندر میں بھی ہے، چرچ میں بھی ہے، کچرا کوڑی میں بھی ہے. کہاں ہے اللہ؟ آسمان میں. واش روم میں کو اپنی واش روم میں نہیں، یہاں ہے. مطلب کہیں ہے کہیں نہیں ہے. یہ عقیدہ کس نے دیا کہ اس جگہ پر ہے اس جگہ نہیں. اللہ آسمانوں میں ہے، اللہ ہر جگہ نہیں. اللہ کا علم ہر جگہ ہے. اور آپ حیران ہوں گے اس زمین پر نا جتنے گمراہ دیکھے ہیں سب کا عقیدہ یہ کہ اللہ ہر جگہ. سب کا عقیدہ یہ، جتنے گمراہ دیکھے ہیں سب یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ. یہ اللہ نے آپ کو توفیق اور ہدایت دی کہ آپ اس عقیدے کو مانتے کہ اللہ عرش پر ہے. باقی آپ مقلدین کو لیتے ہیں جو دوسرے گمراہ فرقے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، کسی کو بھی لے لیں، سب یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ اس عورت کے ذریعے میں سکھلایا کہ اللہ آسمان. تو صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ آسمانوں میں ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے. اللہ کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے. یہ ایمان کی وجہ، صحابہ جیسا ایمان. پھر اگر وہ نہیں مانتے بھائی توال ہو، اگر وہ نہیں مانتے صحابہ کو معیار نہیں بناتے صحابہ کے ایمان کو. یہاں ایک اور نقطہ آپ سمجھیں، بات کی گہرائی کو سمجھیں گے انشاءاللہ علمی پوائنٹس ملیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہیں پر بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایمان لا، ویسا ایمان ہم نہیں لا سکتے. کیونکہ آپ نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، معراج پر گئے، فرشتوں کو دیکھا. دیکھنے کے بعد ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ سننے سے پیدا نہیں ہو سکتی. ایمان کی کیفیت بڑھتی اور کم ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام کے جیسا ایمان تو ہم لا ہی نہیں سکتے. ہمیں کہا کہ کردار ان کے جیسا بناؤ، ایمان صحابہ جیسا. ایمان صحابہ جیسا، اسوہ حسنہ رسول اللہ کو بناؤ. تو صحابہ کا ایمان جیسا تھا ویسا ایمان اللہ نے مانگا. اور جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، ہمیں کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. ہاں اگر کوئی نہیں مانتا فَسَيَكْفِيكَ فَإِنَّهُ بِشِقَاقٍ، اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ، پھر آپ کے لیے اللہ کافی ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ یہ تو مانتے ہی نہیں. کہا کہ فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے. یہ سب سے بڑا لفظ ہے قرآن مجید کا. لفظ کے اعتبار سے فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے. کہتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو قرآن پڑھ رہے تھے اور وہ یہی آیت پڑھ رہے تھے کہ فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے. تو مخالفین نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا. اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور کون سا زیادہ اچھا ہے من اللہ صبغًا، اللہ کے رنگ سے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت گزار ہیں. ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ کبھی سنا آپ نے کہ اللہ کا رنگ؟ دیکھیں آپ نے کچھ بچے دیکھے ہوں گے اسکول میں جاتے ہیں، ان کے یونیفارم ہوتا ہے. آپ یونیفارم سے پہچان لیتے ہیں کسی اسکول کا بچہ ہے. کچھ لوگ کسی خاص ادارے میں ہوتے ہیں، سیکورٹی گارڈ اپنے آپ پہچان لیتے ہیں کہ فلاں ادارے کا سیکورٹی گارڈ ہے. کچھ لوگ نیوی کی یونیفارم میں، کچھ آرمی کے، کچھ فضائیہ کے، آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ فضائیہ کا، یہ آرمی کا، یہ نیوی کا. کچھ پولیس کی وردی میں ہوتے ہیں، آپ پہچان لیتے ہیں پولیس والے. کچھ رینجرس کی وردی میں ہوتے ہیں، آپ پہچان لیتے ہیں کہ رینجرس والے. تو آپ ان کو ان کی کلر سے پہچانتے ہیں، شکل سے تو نہیں لکھا ہوتا یہ رینجرس والا، یہ پولیس والا، یہ آرمی والا، یہ اسکول کا بچہ ہے، یہ کسی اسکول کا، یہ کسی پیٹرول پمپ کا ملازم ہے، یہ پی ایس او کی وردی ہے، یہ ٹی سی ایس کی وردی. آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ ان کے لباس، ان کے بلیف. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. کبھی اللہ والے پہچانے اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا دیکھا لوگ؟ ان کا لباس، ان کا چہرہ، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا عقیدہ. صبغۃ اللہ،
اللہ کے رنگ، ومن احسن من اللہ صفا، اللہ سے اچھا رنگ کس کا؟ جو اللہ کے رنگ میں رنگا جائے اس سے اچھا کوئی بھی نہیں۔ اب یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ میرا لباس اللہ کے رنگ والا ہو، میرا چہرہ اللہ کے رنگ والا ہو، میرا اخلاق اللہ کے رنگ والا ہو۔ ایسا لباس، ایسا چہرہ، ایسا اخلاق، ایسا کردار، ایسے معاملات، ایسی گفتگو، ایسا اٹھنا، ایسا بیٹھنا کہ مجھے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ پولیس والے کو دیکھ کر پولیس یاد آتی ہے نا، رینجرز کی وردی دیکھ کر رینجرز یاد آتی ہے نا، آرمی کی وردی دیکھ کر آرمی یاد آتی ہے نا، ہمیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے؟ کوئی ہمیں دیکھے اس سے اللہ یاد آ جائے آتا ہے؟ نہیں آتا۔ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے رہے ہیں، ہمارا کردار اللہ کے رنگ والا ہے، سے بات ہوگا اللہ کے رنگ۔ ومن احسن من اللہ صفا، اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ ونحن له عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کے ساتھ اللہ میں اپنے رنگ میں رنگ کوشش کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے۔ قل اتحاجون، کہہ دیجیے کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہو ربنا، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، ولنا اعمالنا، اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں، ونحن له مخلصون، اور ہم تو اسی کے لیے خالص عمل کرنے والے۔ اب بنی اسرائیل سے یا یہودیوں سے یا عیسائیوں سے یا غیر قوموں سے کس بات کا جھگڑا؟ اللہ ہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہم سب کا خالق اللہ ہے، سوائے دہریوں کے کیمونسٹ کے ساری دنیا کے مذاہب کے بعد مانتے ہیں کہ اللہ رب ہے، اللہ کو اپنے اپنے زاویے سے مانتے ہیں۔ قرآن اللہ کو ویسے منوانا چاہتا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے، مانتے سارے ہیں اللہ کو، لیکن اپنی اپنی مرضی سے۔ اللہ مرضی کا نہیں منوانا چاہتا، اللہ ویسے منوانا چاہتا ہے جیسے اللہ ہے۔ ہمیں عمل کا حکم دیا، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں۔ جیسے عمل تم کرو گے تم جواب دو، جیسے عمل ہم کریں گے ہم جواب دیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اس کے لیے خالص ہیں۔ کیا ہم بھی خالص ہیں؟ چیک کیا کریں اپنے آپ کو چیک کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان سدھرتا ہے۔ دیکھیں ہماری دکان ہے، کسی بھی چیز کی دکان ہے، ہمارا کارخانہ ہے، کسی بھی چیز کا کارخانہ، یہ مسجد ہی ہے، ہم اس کی صفائی پہ معمور ہیں۔ اگر ہم چیک کریں گے کہ کون سا بٹن خراب ہے، کون سا پنکھا خراب ہے، یا دکان کا چیک کریں گے کتنا مال ہم نے بیچا، کتنا خریدا، کتنا مال دکان میں موجود ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں اسے؟ کہتے ہیں بندہ دکان کے ساتھ بڑا مخلص ہے، محنت کر رہا ہے، دکان کارخانے میں محنت کر رہا ہے، توجہ ہے اس کی، اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ بندہ مخلص ہی نہیں اپنے کام میں۔ اللہ کے لیے مخلص بن جائیں، اپنی نمازوں کو چیک کریں، اپنے وضو کو چیک کریں، اپنے غسل کو چیک کریں، اپنے اخلاق کو چیک کریں، اپنے کردار کو چیک کریں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اللہ کے لیے خالص بن جائیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب، و الاسباط، اور ان کی اولاد، کون تھے وہ، ہود اور نصارى، یہودی یا عیسائی۔ بنی اسرائیل تو یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ بھی یہودی اور عیسائی، ہر بندہ اپنے ساتھ ہی جوڑتا تھا۔ تو اللہ نے قل اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کہہ دیجیے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو علم ہے؟ کسے بتائیں؟ اللہ نے تو انکار کر دیا، ما قال ابراہیم یہودی ولا نصری ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے۔ یہاں بھی بتایا بل ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم تو ملت ابراہیم حنیف تھے۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی نہیں تھے۔ تمہیں زیادہ علم نہیں اللہ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون زیادہ ظالم ہے،
ممن کتما، اس سے جس نے چھپایا، شہادتن گواہی کو، عنده جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے۔ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی گواہی کو چھپائے؟ اللہ کی گواہی کیا؟ اللہ کا دین۔ ہمیں قرآن پتہ ہے، ہمیں حدیث پتہ ہے، لیکن ہم اس وجہ سے نہیں بتاتے کہ لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں، ہمارے کھانے پینے کے دھندے بند ہو جائیں، لوگ ہماری مخالفت کریں۔ عوام الناس تو بیچاری لا علم ہوتی ہے۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، عالم بنتے ہیں، انہیں تو پتہ ہوتا ہے قرآن میں کیا، وہ تعویلیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بہکانے کے لیے بہانے بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اس طرح کی حرکت کرے، چاہے وہ پہلی نسلوں میں سے ہو یا آج کے دور میں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون جس نے گواہی کو چھپایا جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے، جو تم کر رہے ہو تمہارے اعمال سے اللہ غافل نہیں ہے۔ ہم کہیں کام کرتے ہیں، مالک کو نہیں پتہ چلتا، بس اوقات ہمیں ڈنڈی مار لی، ہم بچ گئے، نہیں پتہ چلا مالک کو، لیکن اللہ ہمارے اعمال سے غافل نہیں ہے، اللہ ہماری ایک ایک حرکت کو جانتا ہے۔ بس یہ عقیدہ بنانا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے اعمال سے غافل ہے۔ یقین کریں ماضی سے زیادہ سدھر جائیں، صرف اس بات کو نا کہ اللہ غافل نہیں ہے ہم سے۔ جب ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں نا، اچانک کو یاد آتا ہے تو ہم محتاط ہو جاتے ہیں، اپنے لباس کو بھی ٹھیک کرتے ہیں، اپنی نگاہیں ہاتھ پیر سب درست کرتے ہیں، فلاں بندہ دیکھ رہا ہے۔ اتنا بھی اللہ کا پاس نہیں، ہم نے سب سے ہلکا اللہ کو رکھا ہوا ہے کہ کسی اور کے سامنے تو ہم گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی میں کوئی قدر ہی نہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ ہمارے اعمال سے غافل نہیں۔ پھر وہی آیت آئی، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، ایک جماعت تھی دیکھیں گزر گئی، اس کے لیے ہے جو ما کسبت اس نے کمایا، قد خلت لها ما کسبت، یہ گزر گئی ہے اس کے لیے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو برا نہ کہو، مرنے والے کو برا نہ کہو، اس نے جو اعمال کیے تھے پا لیے، جو اس نے اعمال کیے تھے وہ اس نے پا لیے۔ ہاں اگر کوئی شخص واقعہ نیک ہے اور آپ کے علم میں جتنی نہیں ہے اور اس کی کہیں برائی ہوگی تو اس کا دفاع کرنا چاہیے۔ احادیث ہمیں یہ بات ملتی ہے، بندے پہ کوئی الزام لگ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ ایسا گناہ گار ہے یا فلاں گناہ میں ملوث، اور آپ جانتے ہو وہ ایسا نہیں ہے، آپ کے علم ہے کہ یہ بندہ اس گناہ میں نہیں، یہ غلط الزام اس کو لگ رہا ہے، اس کا دفاع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پہلا پارہ مکمل ہوا، 141 آیات ہے غالباً پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اور سمجھا ہے، جو صحیح باتیں تھیں وہ اللہ کی طرف سے تھیں، جو کمی اور کوتاہیاں اور لغزشیں ہیں وہ ہماری طرف سے ہیں، ہماری کم علمی اور بشری تقاضوں کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ کی اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس منزل کو مکمل کریں۔ آج ایک پارہ ہوا ہے، 30 پارے بھی الحمدللہ مکمل کریں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق دے، اور یہ ہمارا پڑھنا اللہ رب العزت قیامت والے دن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس سے ہماری نجات کا سبب بنا دے، ہمارے جہنم سے آزادی کا اور جنت میں داخلے کا سبب اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو ہی بنا دے۔ اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے۔ کوئی بات یا سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھیں۔ نہیں، ایمان کے رتبے میں کمی بیشی ہوتی تھی، لیکن ایمانیات یعنی جن چیزوں پر ان کا ایمان تھا وہ برابر تھا۔ عمل میں مطلب کمی ہوتی، ہاں، عمل کی وجہ سے
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ جب آیتیں پڑھی جاتی تھی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا. ہر وقت ایک کیفیت نہیں رہتی تھی, ایمان کم اور زیادہ ہوتا تھا. لیکن ایمان لانے کے اعتبار سے جیسے ہم اللہ پر ایمان لے آئے, یہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے. اب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم ایسی مجلسوں میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان اور بڑھ جاتا ہے, اور ہم ایسی مجلسوں میں جاتے ہیں جو گناہ کی ہوتی ہیں, اللہ کی نافرمانیوں کی ہوتی ہے, تو ہمارا ایمان گھٹ جاتا ہے. تو ایمان لانے میں صحابہ, اس ایمان لانے میں جو ان کا کردار تھا, اللہ نے اسے مثال دیا, اور اسی کردار کی بنیاد پر نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی کہ جس آنکھ نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے, اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا اور جہنم کو حرام کر دیا. چاہے ادنا سے ادنا درجے کا بھی صحابی ہوگا, وہ جنت ہے. وہ اس قابل ہے کہ اگر وہ ایک مٹھی جو خرچ کرے اور ہم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں, ان کا جو ثواب زیادہ ہو. تو بعض لوگ ان کے بارے میں بڑی غلط باتیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے غلطیاں کی, انہوں نے گناہ کی. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ معصوم تھے, انبیاء کی طرح تھے, لیکن انہیں یہ ڈگری اللہ کی طرف سے مل گئی کہ رضی اللہ ورسولہ, اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ دیگر لوگوں کو بھی تو معاف کرے گا. ان پر اعتراض کرنے والے, اللہ تعالیٰ نے ایک زانیہ کو معاف کیا تھا جس نے کتے کو پانی پلا دیا, پھر وہ اللہ پہ اس پہ بھی اعتراض کریں گے کہ اللہ اس زانیہ والا سے کیوں راضی ہو گیا. اعتراض کرنے والا تو یہ بھی اعتراض کرے گا نا کہ زانیہ سے اللہ کیوں راضی ہوا, اب اس کا کیا جواب دیں سکتے. تو اللہ کی مرضی ہے. تو اللہ اس جماعت سے راضی ہو, اس جماعت سے اگر کوئی گناہ بھی ہوا ہے تو اللہ اس جماعت سے پھر بھی راضی ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس جماعت سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے, اللہ نے اسے معاف کر دیا, اللہ نے ان کی بخشش کر دی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.